بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 116 ہے، اور اس سبق میں ہم 5 قسم کی عورتوں اور اسی طرح بانج عورت سے جو نکاح کی ممانعت آئی ہے احادیث میں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ التنزیہ عن النکاح بالعجائز وغیرہن، وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم قال اخبرنی شیخ من اہل المدینۃ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له هل تزوجت؟ قال لا، قال تزوج تستعف مع عفتك ولا تزوجن 5، قال ما هن؟ قال لا تزوجن شهبرة ولا نهبرة ولا لهبرة ولا هبدرة ولا لفوتا۔ فقال زيد يا رسول الله لا أعرف شيئا مما قلت، قال بلى، أما الشهبرة فالزرقاء البدينة، وأما النهبرة فالطويلة المهزولة، وأما اللهبرة فالعجوز المدبرة، وأما الهبدرة فالقصيرة الزميمة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك۔ قال الشيباني ضحك أبو حنيفة من هذا الحديث طويلا۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے مدینہ منورہ کے ایک شیخ نے بتایا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ قال تزوج تستعف مع عفتک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو تاکہ تمہاری عفت و عصمت محفوظ ہو جائے، لیکن 5 قسم کی عورتوں سے شادی نہ کرنا۔ قال ما ہن، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ 5 قسم کی کون سی عورتیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوجن شہبرۃ ولا نہبرۃ ولا لہبرۃ ولا حبدرۃ ولا لفوتا، کہ 5 قسم کی عورتیں یہ ہیں کہ ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو شہبرہ ہو، جو نہبرہ ہو، جو لہبرہ ہو، جو حبدرہ ہو اور جو لفوت ہو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے کیا فرمایا؟ میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا ان میں سے کسی کو بھی۔ قال بلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ اما شہبرہ، شہبرہ وہ ہے اس عورت کو کہتے ہیں جو ہے وہ فالزرقاء البدینۃ، جو نیلی آنکھوں والی موٹی ہو، اس عورت سے شادی نہ کرو۔ وہ اما النہبرہ، اور نہبرہ وہ عورت ہے جو پتلی اور لمبی ہو۔ فالطویلۃ المہزولۃ، واما اللہبرہ، اور لہبرہ وہ عورت ہے فالعجوز المدبرۃ، جو بوڑھا ہو۔ واما الحبدرہ، اور حبدرہ جو چھوٹے قد والی جو ہے فالقصیرۃ الزمیمہ، چھوٹے قد والی بدصورت ہو۔ واما اللفوت، اور لفوت وہ ہے جو دوسرے خاوند سے بچے لائے۔ فذات الولد من غیرک۔ قال شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے مسکرا دیے، یا امام صاحب جو ہے وہ دیر تک مسکراتے رہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر 5 قسم کی عورتوں سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان 5 قسم کی عورتوں سے شادی نہ کرنا۔ نمبر 1 جو ہے وہ شہبرہ، دوسری نہبرہ، تیسری لہبرہ اور چوتھی حبدرہ اور 5ویں لفوت ہے۔ تو اس حدیث میں جو ان سے نکاح کی نہیں ہے، نکاح کی سے جو منع کیا گیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس حدیث میں مذکور جو نہیں ہے یہ نہ تو تحریم کے لیے ہے اور نہ ہی کراہت کے لیے ہے، یعنی اگر کسی شخص نے ان عورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کا نکاح حرام بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کراہت ہے، بلکہ یہ ایک خلاف اولا جو ہے وہ چیز ہے، اور اس پر اس حدیث کو محمول کیا گیا ہے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانی فطرت اور مزاج کی رعایت اور موافقت میں یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انسانی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے، انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا ہے، کیونکہ اس قسم کی عورتوں سے اگر نکاح حرام یا مکروہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوہ سے نکاح نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کواری تھی، اس کے علاوہ باقی سب بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ حضرت سودا جو تھیں وہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ موٹی بھی تھیں اور لمبے قد کی بھی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں وہ بوڑھی تھیں، اور حضرت خدیجہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ سابقہ خامدوں سے اولاد بھی لے کر آئی تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کے سابقہ شوہروں سے ان کی اولاد بھی تھی، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث کے اندر نہیں ہے یہ کوئی تحریم کے لیے یا کراہت کے لیے نہیں ہے، بلکہ خلاف اولا پر محمول ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ تم ان عورتوں سے شادی نہ کرو، کیونکہ اس میں جو ہے انسان کے مزاج کی، انسانی فطرت کی جو ہے وہ رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر یہ مشورہ دیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ کوئی حکم نہیں ہے جس کی جو ہے وہ پیروی لازم ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نکاح حرام ہو جائے یا مکروہ ہو جائے۔ اب اس حدیث کے اندر جو 5 الفاظ استعمال ہوئے ہیں عورتوں کے حوالے سے، ان کی وضاحت میں جو ہے وہ تھوڑی سی بات سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو حدیث کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ان عورتوں کو نہیں پہچانتا جن کے بارے میں آپ نے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہبرہ وہ عورت ہے جو نیلی آنکھوں والی اور بھاری جسم والی ہو۔ تو شاہبرہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو بلی کی طرح چھوٹی آنکھوں والی ہو، اور نیلی آنکھیں اور چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں بلی کی، اس کی طرح چھوٹی آنکھوں والی ہو اور بھاری جسم ہو اس کا، تو اس سے جو ہے وہ نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 2 ناہبرہ وہ عورت جو لمبے قد اور کمزور بدن والی ہو، یعنی قد تو لمبا ہے لیکن کمزور بہت ہے، اس سے بھی نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لاہبرہ وہ عورت جو بوڑھی ہو اور شہوانی جذبات سے خالی ہو، یعنی ایسی عورت جس کے اندر شہوانی جذبات ہی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ اس سے انسانی جسم کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں کر سکتے، اس وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس قسم کی عورت سے شادی کرنے سے۔ نمبر 4 حبدرہ وہ عورت ہے جو چھوٹے قد والی ہے اور بدصورت بھی ہے، یعنی اس کا قد بھی چھوٹا ہے اور وہ بدصورت بھی ہے، تو اس طرح کی عورت سے بھی شادی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 5 لفوت وہ عورت جو اپنے سابقہ خاوند سے بچہ لائے، یعنی اس کے پہلی شادی سے بھی اولاد ہو اور وہ بچہ لے کر آئے آپ کے نکاح میں، تو آپ کی طرف اس کی رغبت کم ہوگی، وہ بچے میں مشغول ہوگی، بچے میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ شوہر سے اعراض کرے گی، تو اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ شَامِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ أَتَاهُ أَيْضًا فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ قال سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حَسَنَاءَ عَاقِرٍ۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک شامی صحابی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ اتزوج فلانۃ، میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا شادی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ثم اتاہ، پھر کچھ عرصے بعد آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ثم اتاہ، پھر تیسری مرتبہ آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا قال سوداء ولود احب الیہ، کہ بچے دینے والی کالی عورت میرے نزدیک بانجھ حسینہ سے، من حسنہ عاقر، بانجھ حسینہ سے بہتر ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانجھ عورت سے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ بچے دینے والی کالی عورت جو ہے وہ بانجھ حسینہ سے بہتر ہے۔
تو یہ بانجھ پن جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا شادی سے پہلے علم نہیں ہوتا، اس لیے حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے جس کے حوالے سے اس شخص نے پوچھا تھا جس عورت کے حوالے سے کہ میں فلاں سے جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس عورت کی دوسری شادی ہو، یعنی اس کی پہلی شادی ہو چکی ہو اور اس شادی سے اس کا بانجھ پن ظاہر ہو گیا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ تو اب اس کی دوسری شادی ہے، وہ شخص جو ہے اس سے دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، اس کی دوسری شادی عورت کی پہلی شادی سے اس کا بانجھ پن ظاہر ہو گیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے دینے والی کالی عورت میرے نزدیک جو ہے وہ بانجھ حسینہ سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ممانعت جو ہے اس کا تعلق تشریعی احکامات سے نہیں ہے، اس میں صرف مشورہ ہے، یعنی کہ یہ ایسا حکم نہیں ہے کہ بانجھ سے شادی کرنا حرام ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت ہے، بلکہ یہ ایک مشورہ ہے۔ انسانی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے، کیونکہ شادی کا ایک بڑا مقصد اولاد کا حصول ہوتا ہے، اور اولاد سے جو ہے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، تسکین پہنچتی ہے، اس کی نسل بڑھتی ہے، تو اس لیے جو ہے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے مجھے اولاد ہو، تو اس وجہ سے انسانی مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا ہے، ورنہ حرام یا مکروہ نہیں ہے بانجھ عورت سے شادی کرنا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 5 قسم کی عورتوں سے نکاح کی ممانعت اور اسی طرح بانجھ عورت سے نکاح کی ممانعت کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، نہبرہ اور شہبرہ سے کون سی عورت مراد ہے؟ نمبر 2، خاص قسم کی عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا تعلق تشریعی احکام سے ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔